بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ملک کا بادشاہ جب مرنے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو، میری جتنی بادشاہت تھی، جتنی حکومت تھی، اس تمام کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ دونوں حصے میں تم دونوں کو دینا چاہتا ہوں۔ اس میں سے کوئی بھی ایک حصہ ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے زیادہ یا کم ہو، دونوں برابر ہیں۔ لہٰذا میرے مرنے کے بعد تم لوگ اپنے اپنے ملک پر حکومت کرنا اور آپس میں لڑائی نہ کرنا، جھگڑنا نہیں اور جنگ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے دونوں بیٹوں کے پاس اپنی اپنی ملکیت آ جاتی ہے، اپنا اپنا ملک ان کے زیر اثر ہو جاتا ہے اور وہ اس پر حکمرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کا جو پہلا بیٹا ہوتا ہے وہ لالچی ہونے کی وجہ سے اپنی حکومت پر، اپنی رعایا پر ظلم و جبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی رعایا پر بے جا ٹیکس لگانا شروع کر دیتا ہے، اور اس ٹیکس سے وہ جو رقم وصول ہوتی ہے اپنا شاہی خزانہ بھرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اس بادشاہ کو جو دوسرا بیٹا ہوتا ہے وہ عدل و انصاف کا دورہ کرتا ہے اور رحم دلی اور فراخ دلی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ وہ اپنی رعایا پر جو پہلے سے عائد اور پہلے سے جو ٹیکسز لگے ہوتے ہیں ان میں کمی کر دیتا ہے، اور بلکہ جو اس کا اپنا خزانہ ہوتا ہے، شاہی خزانہ، اس کا دروازہ کھول کر مستحقین کو بانٹنا شروع کر دیتا ہے، غریب غربا کا پیٹ بھرتا ہے، مساکین کے سروں پر ہاتھ رکھتا ہے۔ اب یہ دونوں عمل، یعنی پہلے بیٹے کا، پہلے بادشاہ کا اور دوسرے اس بادشاہ کے بیٹے کا، اس کا، ان دونوں کا عمل بالکل مختلف ہے، برعکس ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو پہلا ظالم بادشاہ ہے یا ظالم حکمران ہے، وہ جب اپنی رعایا پر بے جا ٹیکس لگاتا ہے تو اس کی رعایا اس سے تنگ آ جاتی ہے، اور جو کسان ہیں وہ کھیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، خالی کر دیتے ہیں، جو تاجر ہیں وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں جب تجارت ہی نہیں ہو رہی اور ذریعہ آمدن ہی کوئی نہیں بچا تو رفتہ رفتہ اس کا جو شاہی خزانہ ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، تا وقتے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں بچتی کہ وہ اپنے بادشاہت کے جو لوازمات ہیں ان کو افورڈ کر سکے۔ وہ سپاہیوں کو تنخواہ نہیں دے سکتا، اس کا خزانہ ہی خالی ہو چکا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے سپاہی جو ہیں اس کے خلاف ایک مہم شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کے دشمنوں کو یہ صورتحال نظر آتی ہے کہ اس کی بادشاہت اس قدر ضعیف ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، تو وہ اس کو ایک سنہری موقع سمجھ کر اس کے ملک پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، اس کے ملک کو فتح کر لیتے ہیں اور اس بادشاہ کو قید کر لیتے ہیں۔ جبکہ وہ دوسرا بادشاہ جو اپنے ملک پر حکمرانی عدل و انصاف کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی رعایا کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تاجر اور دل اور مزید شوق کے ساتھ اس کی بادشاہت میں، اس کے ملک میں تجارت کرتے ہیں۔ کسان پورا دن اس کے اپنی زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، سپاہی اس پر دل و جان سے نثار ہو جاتے ہیں، اور اس کے جو علاقے میں جو چھوٹے چھوٹے جو رئیس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل کر اس کا دست و بازو بن جاتے ہیں۔ ناظرین، اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ عدل و انصاف اور رحم دلی ایک ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے انسان
کو ہر قسم کی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ایک لالچی انسان وہ صرف اپنا نقصان نہیں کرتا بلکہ اپنی تمام رعایا پر بھی وہ نقصان کرتا ہے اور ان کی تباہی کا سبب بنتا ہے۔ ایک لالچی انسان اپنے ہی ہاتھوں سے وہ اپنے تباہی کا، اپنی ذلت و رسوائی کا سامان تیار کرتا ہے۔ اس کے دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لالچی انسان خود ہی اپنے لیے گڑھا تیار کرتا ہے اور خود ہی اسی میں کود جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل، انصاف اور رحم دلی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔